قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت نبوت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ روز ہم آیات سنتے ہیں، کبھی غور تو کیا کریں رب فرما کیا رہا ہے۔ وہ بات جو اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے اور بالکل محکم اور واضح آیا ہے، اس کو دیکھیں تو صحیح، اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میرے قریبیوں سے، میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے، ان سے پیار کرنا۔ تمہارے دلوں میں ان کی عقیدت ہونی چاہیے۔ جب میری ازواج کے نام آئیں تمہاری نظریں جھکنی چاہیے۔ میری چاروں شہزادیوں کا جب معاملہ آئے تو تمہارے دلوں میں عقیدت بڑھنی چاہیے۔ حسنین کریمین سے جو تمہارا پیار ہو، اس کی گواہی خود تمہارا دل تمہیں دے۔ وہ ہماری تقریروں میں نہیں صرف ہونا چاہیے، گفتگو میں نہیں ہونا چاہیے، لفظوں، جملوں، نعروں میں نہیں۔ ہمارا ضمیر ہمیں بتائے، ذرا اندر جھانک کے اپنے آپ سے پوچھیں، کیا واقعہ امام حسن سے پیار ہے؟ کیا واقعہ امام حسین سے پیار ہے؟ آج 3 رمضان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ آؤ نہ سنگیو، پوچھیں اپنے آپ سے کہ اس عزت والے رسول کی وہ عزت والی بیٹی ہے جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بدعت منی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ان کے بارے میں عقیدت کتنی کو ہے ہمارے دلوں میں، کتنی کو عقیدت؟ ہم نے تو الجھا دی، ہر چیز نظر ہو گئی ہماری فرقہ واریت کی، ہر چیز پینٹ چڑھ گئی۔ کسی نے رج کے نام لے لیا صحابہ کرام کا، حضور کے صحابہ کا، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کا، کسی نے ذکر کر دیا حضرت امیر معاویہ کا، تو لوگ پریشان ہو گئے، پتہ کرو یہ خارجی تو نہیں ہو گیا؟ تھرمامیٹر لے کے گھومنے لگے، لوگوں کا ایمان چیک کرنے لگے۔ اور اگر کسی نے رج کے ذکر کیا سیدہ فاطمہ کا، حسنین کریمین کا، تو پریشان ہو گئے، معلوم کرو رافضی تو نہیں ہو گیا؟ امام شافعی سے کسی نے کہا بڑا ذکر کرتے ہیں حضور کی اولاد کا، رافضی تو نہیں ہو گئے؟ آپ فرمانے لگے اگر حضور کی اولاد سے پیار کرنے والے کو رافضی کہتے ہو تو مجھے کہو، میں رافضی کہلانے کو تیار ہوں۔ کہو نا جے کر یار دے نام دا ملے، میں نہ انہوں چولی پا لے یہ پنجے سٹی ہے، کرو تم نے اگر تو یہ چھوڑ دیں کہ کوئی کیا کہے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ دل کیا کہتا ہے۔ خوب پیار کریں عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی۔ حضور کی 4 بیٹیاں، سیدہ فاطمہ سب سے چھوٹی ہیں۔ ایک تو چھوٹی تھی اس لیے بڑی پیاری تھی، دوسرا وقت زیادہ گزارا، بڑی صاحبزادیاں شادی پہلے ہو گئی، اپنے گھروں کو رخصت ہو گئی، تیسرا حضور نے نکاح کر کے انہیں رکھ بھی اپنے پاس ہی لیا، اور چوتھا حضور کی نسل بھی سیدہ فاطمہ سے چلی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ حضور کا خاص پیار، دوستو خاص دلچسپیاں، خاص محبتیں۔ بیٹیاں ویسے ہی پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں ویسے ہی وفادار ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کے لیے دعائیں ویسے ہی زیادہ مانگتی ہیں۔ بیٹے ویسے 2-3 باتیں ابا کے خلاف سن لیتے ہیں اپنی بیوی سے، اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے، نہ لمبی نہیں، 2-4 باتیں کر لیتے ہیں اپنی اماں کے خلاف، سن لیتے ہیں۔ او پائی تینیاں نہیں یہ سنتی، یہ نہیں سنتی، یہ کہتی ہیں تو ساری باتیں کر، میرے ابے کے بارے میں نہ کرنا۔ یہ سنتی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیا بتائیں ان کا۔ یہ کہتے ہیں ساری باتیں کر، میرے بھائی کے بارے میں بات۔ یہ بیٹی ہے نا، اس کا ایک نظام ہے، آپ غور کریں نا، یہ بیٹیاں شہزادیاں، ان کا رنگ ڈھنگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خاص پیار کیا شہزادی کے ساتھ۔ ایک تو وہ جو بیٹیاں دفن کر آتے تھے ان کو بتایا کہ بیٹی کا رنگ کیا ہوتا ہے، انداز کیا ہوتا ہے، اور ایک ہمیں بتایا۔ میں کس طرح یہ بات کروں کہ کھربوں اربوں کروڑوں لاکھوں رکھنے والا باپ بھی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا، کہانیاں سناتا ہے، اس کی شادی کر دی تھی، فلانا کر دیا تھا، جس کا 2.5 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے، اور جو اربوں کا مالک ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو کیوں نہیں دیتا؟ یہ نمازیں، عبادتیں، ریاضتیں، تلاوتیں ساری اپنی جگہ، لیکن یہ ظلم کر کے اگر تو جائے گا تو تجھے کھڑا کیا جائے گا حساب کے لیے، یہ جواب دینا ہے سوالوں، ان کا حصہ ہے وہ دینا پڑے گا۔ حضور کا کیا طریقہ تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب سیدہ فاطمہ آتی نا تو حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے، اور یار میں کس کی بات کر رہا ہوں بھلا، نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہوتے، رسول رحمت کھڑے ہوتے،
हुजूर उठ के खड़े होते, सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ के चूमते, और जहाँ खुद बैठे होते उस जगह से दूसरी जगह बैठ जाते और अपनी जगह सैयदा फातिमा को बिठाते। इतनी शाने, इतना। और सहाबा कहते हैं मुख्तलिफ अंदाज में हुजूर ने हमें समझाया कि सैयदा पाक का मकाम क्या है। मुख्तलिफ अंदाजों में हुजूर ने समझाया, मुख्तलिफ मौके पे हमें बतलाया कि इनके साथ तुम्हारा रिश्ता अकीदत का, एहतराम का हमेशा रहना चाहिए। उम्मत तक पैगाम पहुंचाते हैं कि मेरी शहजादी का ये मकाम है। हज़रत मौला अली ने ना इरादा कर लिया दूसरी शादी करने का, पैगाम निकाह आया उन्हें। मैंने कहा कि आप समझें कि ये गैर मामूली लोग हैं, इनका जो मकाम और मर्तबा है ना, ये दीन है, दीन। हमें क्यों ये चीज़ें सिखाई गई, क्यों बतलाया गया, ताकि हमारे दिलों में कदर रहे कि ये बड़े लोग हैं। हज़रत अली ने इरादा किया अब सबके लिए जायज़ है दूसरी शादी करनी का। और खैर हमारे जो मर्द हज़रात हैं उन्होंने तो बड़ा ठीक ठाक करके उन्होंने फतवा याद किया है कि मर्द के लिए 4 बीवियाँ रखना जायज़ है। अगली बात भी है, अगर इंसाफ कर सके तो, अगर अदल कर सके तो। ये इतनी सी बात नहीं है सिर्फ कि 4 रखना। कुरान मजीद ने जहाँ इजाज़त दी है ना, 7 शर्त लगाई है। हुकूक अदा करे, उनके बीच अदल करे, अदल ना कर सके तो फिर 4 जायज़ है। पूरी बात बयान, हम अपनी अपनी मर्जी का लेते हैं ना मसला, अगली बात नहीं उस पर बात करेंगे, भाई इतना ठीक है 4 जायज़ है, भाई आगे भी बढ़ो ना। आगे क्या है, आगे ये है कि अगर तुम अदल कर सको तो सब के लिए जायज़ था। हर एक ने शादियाँ की थी, हुजूर ने भी निकाह कसरत से किए, हज़रत अली को भी पैगाम निकाह आया। सैयदा पाक के दिल में कुछ ख्याल आया, ओए होए, मामूली हस्ती नहीं ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो हंस पड़े तो फूल खिल जाते हैं, और वो उदास हो जाए ना तो खुद ब खुद खिजा आ जाती है। लगता है आज कोई उदास हुआ था, सारे चमन में उदासी छा गई। हज़रत फातिमा उदास हुई, परेशान हुई, हुजूर को पैगाम गया। नबी पाक मिंबर पे बैठे, फरमाया सुनो लोगो, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, कुर्बान जाएं। ये भी अंदाज होता है। फरमाया ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, जिसने इसे राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया। पाक रसूल की पाक बेटी, इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली, शानों वाले रसूल की शानों, वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, और हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं हाजिर बारगाह हुआ, हुजूर आप जैसे हुक्म करें। तो हुजूर ने फरमाया सब के लिए जायज़ है दूसरा निकाह करना, पर जब तक मेरी बेटी मौजूद है अली तेरे लिए जायज़ नहीं, तू नहीं कर सकता दूसरा निकाह। ये एजाज़ है सैयदा फातिमा का, ये एजाज़ है। क्यों भला? उसकी एक वजह तो ये थी कि सैयदा जल्दी चली गई थी दुनिया से। कुल उम्र 28 साल पाई है सैयदा फातिमा, कुल उम्र 28 साल। 28 साल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रब को भी बड़े प्यारे होते हैं, धरती पे बसने के लिए, लंबा वक्त गुजारने के लिए वो नहीं आते, वो तो अपना किरदार अदा करते हैं, अपना काम करते हैं और वो रुखसत हो जाते हैं। कुल उम्र 28 साल, 21-22 भी लिखी है लोगों ने। 28 साल उम्र मुबारक पाई सैयदा पाक, दुनिया से रुखसत हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास प्यार। मैं आपको एक बात अर्ज़ करूं, उन्होंने ना वो सारी तकलीफ़ें हुजूर के साथ उठाई जो दीन के रास्ते में नबी पाक को आई थी, वो सारी। हमारे यहाँ ना अब एक बीमारी है, बेटी से बात ना करो टेंशन लेती है, अम्मा को ना बताना परेशान हो जाएगी, फलाने से ना बात करना। क्यों? हकीकतों का सामना करना चाहिए। क्या मतलब है इसका? हकीकत और होती है, टेंशन और होती है। अब हकीकत का सामना करें, हकीकत बच्चों को सिखाएं, बच्चों को वहां लाएं कि वो हकीकत के आदी बने। हुजूर हकायक बताते, हकायक। बुखारी मुस्लिम में मिशकात में हदीस है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं हुजूर ने विसाल से कुछ दिन पहले हज़रत फातिमा को बुलाया और फरमाती हैं कुर्बान जाऊँ, हज़रत फातिमा चलती भी उस तरह से जो हुजूर का तरीका था, बोलना भी उसी तरह का था जो नबी पाक का बोलना था, रफ्तार में गुफ्तार में हुजूर के मुशाबे। वो तशरीफ लाई, हुजूर ने करीब बिठाया और कान में राज की बात की। इसका मतलब है कुछ बातें बेटियों से भी राज की कर लेनी चाहिए। भाई आप गौर करेंगे और समझेंगे कि बेटी से भी कभी कोई राज की बात कर ले। हुजूर ने बुलाया और फिर कान में को बात की, कान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हज़रत फातिमा रोने लगी। फिर हुजूर ने कान में को बात की तो मुस्कुराने लगी। हुजूर तशरीफ़ ले गए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मैंने हज़रत फातिमा ज़हरा से कहा कि फातिमा क्या कहा हुजूर ने? तो फरमाने लगी मेरा और मेरे नबी पाक का राज है, आपको मैं क्यों बताऊँ? तो हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं मैं खामोश हो गई। कुछ दिनों के बाद हुजूर का विसाल हो गया, सरकार ने विसाल फरमाया। तो कुछ दिन गुजरे तो मैंने कहा फातिमा मेरा तुम पर हक है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरा हक है,
उस हक की वजह से मैं कहती हूँ मुझे वो बता दो वो क्या बात थी कि पहले तुम रोई फिर तुम हंसी। तो मैंने कहा हकीकतों से आगाह करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी फरमाने लगी, अम्मा जी हुजूर ने मेरे कान में कहा था कि फातिमा हर रमज़ान में जिब्रील अमीन एक कुरान पाक मुझे सुनाते थे, एक मैं उन्हें सुनाता था। इस साल जिब्रील ने 2 सुनाए हैं। फातिमा मुझे लगता है तेरे बाप के जाने का वक्त आ गया है, अब मेरी रुखसती है। मुसीबत आए तो सब्र करना, मुश्किल पड़े तो हौसला करना, अपने आप को अपने रब करीम के सुपुर्द रखना। कहती हैं जब ये बात हुजूर ने बयान की तो मैं रो पड़ी। और फिर नबी पाक ने मेरे कान में कहा, फातिमा मेरे बाद जो सबसे पहले मुझे आके मिलेगी ना वो तुम ही हो, और ये भी याद रखना तुम जन्नती औरतों की सरदार हो। फरमाती हैं ये बात सुनी तो मैं मुस्कुरा दी। 6 माह गुजरे हुजूर के बाद तो सैयदा फातिमा का विसाल हो गया। सिर्फ 6 माह, पूरा साल नहीं, 6 माह। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं एक बात मैंने हज़रत फ़ातिमा में जो सबसे बढ़ के देखी, जितनी बातें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना ये सारी हमने अपने घरों में अपनी बेटियों को सिखानी, उनको हकीकत से आशना करें। हकीकत से ये छुपाना और ये कहना हो ये फलाना बच्चा डर जाएगा, ये घबरा जाए, वो फिर सारी ज़िंदगी डरेगा। बच्चों को बुज़दिल ना बनाएं, उनको सिखाएं कि आपने आने वाली मुश्किलात का मुकाबला कैसे करना है। एक बात खास करके मुस्नद अबू याला में सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद जिसको सबसे ज़्यादा और सबसे बढ़कर सच बोलते देखा है वो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा है। मैंने कभी उनकी ज़ुबान से झूठ नहीं सुना। खुदारा माओं को मेरा ये पैगाम दें, उनसे कहें बच्चों को सच बोलना सिखाएं। वालिद से मेरी गुजारिश है बच्चों के सामने कोई बहाना ना करें, उन्हें 1% भी ये ना पता चले कि आप झूठ बोल रहे, 1% भी कोई बहानाबाजी ना सिखाना उन्हें, वरना वो तुम्हारे साथ धोखा शुरू कर देंगे। वो कॉलेज नहीं जाएंगे पर तुम्हें कहेंगे मैं गया था, वो स्कूल नहीं जाएंगे और तुम्हें कहेंगे मैं गया था, तुम्हारे साथ धोखा करेंगे, वो तुम्हारी दौलत गलत जगह इस्तेमाल करेंगे। उनके सामने कोई झूठ ना बोलना, कोई बहाना ना करना, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा माहौल कितना खराब हो गया। अदम एतमाद घरों में खानदानों में आएगा, तबाही उतर जाएगी। खबरदार बच्चों के सामने कभी भी उन्हें सच की आदत डाले। हजरत आयशा कहती है मैंने सैयदा फातिमा से बड़ा किसी को सच्चा, उसका नतीजा निकला ना कि इमाम हसन से बड़ा सच्चा कोई नहीं, इमाम हुसैन से बड़ा सच्चा कोई नहीं, सैयदा ज़ैनब से बड़ा सच्चा भी। फिर सच आगे मुंतकिल हुआ। एक हदीस बरसबील तज़किरा अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं छोटा सा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए तो मेरी माँ ने मुझे कहा, छोटा सा था, माएँ कहती है ना बेटे ये देखो मैं चीज़ देती हूँ इधर आओ, हालांकि कई दफ़ा मुट्ठी खाली होती, तो मेरी अम्मा ने मुझे कहा बेटे इधर आओ मैं कुछ चीज़ देती हूँ। कहते जब मेरी माँ ने ये कहा तो हुजूर फरमाने लगे कुछ देने लगी हो? कहने लगी हाँ या रसूलल्लाह मेरे पास खजूरें हैं। छोटे बच्चे के साथ माँ बात कर रही है तो हुजूर फरमाने लगे अगर तुम्हारे हाथ में खजूरें हैं तो फिर तो ठीक है, और अगर ना होती तो तुम्हारे जिम्मे एक झूठ लिख दिया जाता। ये नहीं तुम कह सकते वो तो बच्चा ही था। बच्चे से किनाया तौरिया बाजू का जायज़ रखा है, कर देते हैं, हो जाता है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके साथ झूठ बोल देना कि मैं फलां चीज़ मेरे पास है देने लगा हूँ, ये दुरुस्त नहीं है। भाई खुदारा सच का मिजाज अगर घरों में आए ना, सच का मिजाज, तो फिर बेटे अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक जैसे बना करते। अगर मिजाज सच वाला आए तो वो तालिब इल्म बन के भी कभी जाएं तो कई चोरों की तौबा करा के मदरसे दाखिल हुआ कर। शर्त यह है कि सच का मिजाज अपने घर में। दूसरी बात यह कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने ना फितरती ज़िंदगी जी के हमें दिखाई। वो घर के अंदर झाड़ू देती थी, आटा गूंथती थी, रोटियां पकाती थी, चक्की पीसती थी, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, लेपा पोती करती थी, बच्चों की सारे काम अपने हाथों से करती थी, शौहर की खिदमत करती थी, और फिर सारी रात मुसल्ले पे बैठती थी। सारे काम सैयदा फातिमा, हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक, हज़रत सिद्दीक अकबर की बेटी हैं, अमीर बाप की बेटी हैं, लेकिन हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम हुजूर की पुप्पी के बेटे के साथ निकाह हुआ तो कहती हैं उनके घर में कोई खादम नहीं था, मैं सारे काम करती थी, मैं उनके घर के काम भी करती थी, मैं कुएं से पानी भर के भी लाती थी। हज़रत ये आपको बुखारी में हदीस मिलेगी, हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक फरमाती हैं कि उन्होंने ऊंट रखा हुआ था और मुलाजिम कोई नहीं था, खादिम और गुलाम कोई नहीं था, तो मैं उनके ऊंट को चारा भी डालती थी, मैं सारे काम करती थी। बेटी घर के काम करने से भी कभी कमजोर होती है। आजकल वो लिबरल है ना, मोमबत्ती माफिया, वो पूछता है जी कहां लिखा है बीबी घर के काम करे, घर किसका है?
ویسے تو وہ کہہ رہی ہے میں کسی کی مداخلت بھی پسند نہیں کرتی، میرے گھر میں آ کے نند بات نہ کرے، تب تو وہ کہہ رہی ہے کہ میرے گھر میں مداخلت بھی کوئی نہ کرے، اور جب کام کرنے کی باری آئی ہے تو کہتے ہیں کس حدیث میں لکھا ہے؟ بالکل نہیں کسی حدیث میں لکھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ مدینے والے کی صاحبزادی اپنے گھر کے کام کرتی، یہ ضرور لکھا ہے کہ صدیق اکبر کی وہ صاحبزادی کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں روٹی پہنچانے کا شرف حاصل ہے، وہ گھر کے سارے کام کرتی، اپنے خامن کے جانوروں کی بھی خدمت کرتی تھی، یہ ضرور لکھا ہے، یہ سیرت اپنائیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال قید بھی کاٹی ہے شیب ابی طالب میں حضور کے ساتھ، پتے کھا کے بھی گزارا کیا۔ احد میں جنگ عروج پہ تھی تو حضور ساتھ لے کے گئے تھے حضرت فاطمہ، سیدہ مشکیزے میں پانی بھر بھر کے زخمیوں کو پلاتی تھی، دعائیں دیتی، بڑا عجیب منظر ہوا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ عجیب ہم نے منظر دیکھا کہ حضور کا وجود لہو لہان ہو گیا، تو میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ دوڑتی آ رہی، مجھے لگا کہ یہ کمزور ہوں گی، لیکن حضرت فاطمہ نے کیا کیا، میں پانی بہاتا تھا اور سیدہ حضور کے زخم دھوتی تھی۔ پھر اس دور میں طریقہ تھا کہ کوئی کپڑا گرم کر کے زخم کے اندر جلا کے دیا جاتا تھا، کہتے ہیں یہ بڑا مشکل کام تھا، پر میں نے سیدہ فاطمہ کا حوصلہ دیکھا، وہ جو حضور نے انہیں دیا تھا، جو نبی پاک نے تربیت کی تھی، انہوں نے خود کپڑا جلایا اور حضور کے زخم میں جب وہ دے رہی تھی تو حضور تھوڑی تکلیف محسوس کرنے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ انہوں نے وہ ساری آزمائشیں، وہ سارے رنگ، وہ سارا کچھ حضور کے ساتھ دیکھا، غربتیں بھی حضور کے ساتھ کاٹی۔ میں کیسے کہوں کہ آج کل ہمارا لاڈ صرف اتنا ہے کہ جی جو بچے مانگتے ہیں میں لا کے دیتا ہوں، یہ کوئی کمال ہے؟ یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو آپ نے الجھا دیا انہیں، آپ نے ان کو بگاڑنے میں اور محنت سے انہیں دور کرنے کے لیے آپ نے ظلم کیا ان کے ساتھ۔ جو مانگتے ہیں لا کے، کام ہے کرنے والا کام تو یہ تھا کہ بچوں کو کچھ نہ ملے تو انہیں صبر کرنا بھی آئے، انہیں کچھ نہ ملے تو انہیں اپنی زبان شکوے سے روکنی بھی آئے۔ حوصلہ اگر آپ دیکھیں نا، حضور فرماتے ہیں کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے اچھا تحفہ پتہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا جس نے اپنی اولاد کو سب سے اچھا ادب سکھا دیا اس نے سب سے اچھا تحفہ دے دیا ہے۔ ان کو آداب زندگی سے آگاہ کریں، اچھا تحفہ ہو گیا ان کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں دولت کے انبار ان کے پیروں میں لگا دیے جائیں تو پھر ماحول آسانی والا ہوگا، پھر تو لڑائی اور بڑھ جائے گی، پھر تو شدت پسندی اور بڑھے گی، پھر تو کاہلی، سستی، نکمہ پان اور زیادہ آئے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبر کرنا سکھایا۔ کئی دنوں کی بھوک تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، 3 دن بیت گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے۔ حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں گئے، پہلے میزبان نبی پاک، انہوں نے دیکھا کہ چہرہ نور پہ نکاحت ہے تو جلدی سے ایک بکری ذبح کی۔ بکری پکنے لگی تو انہوں نے کھجور اور کچھ انہوں نے اتار کے انگور وغیرہ پلیٹ میں رکھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ یا رسول اللہ شوق فرمائیے جب تک کھانا پکتا ہے۔ حضور ہلکے ہلکے ایک لقمہ اٹھا لیتے، کبھی کبھی ایک لقمہ اٹھا لیتے، حضور کھانے لگے، اتنی دیر میں کھانا پک کے آ گیا۔ بڑے شوق سے، رغبت سے نہیں حضور نے کھجوریں کھائیں، شوق کے ساتھ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھائے، کبھی کبھی جیسے کوئی ایک ٹکڑا بندہ اٹھا کے کھاتا ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں۔ کھانا پک کے آیا تو حضور نے ایک روٹی اٹھائی اور 2-3 بوٹیاں اٹھائیں اور رکھیں، پھر ان کو لپیٹا اور آنکھوں میں آنسو آئے۔ ایک صحابی کو تھما کے کہا یہ لے جاؤ اور فاطمہ کو دے آؤ، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور فاطمہ نے 6 دنوں سے کچھ نہیں کھایا، 6 دن ہو گئے انہیں اپنے گھر میں صبر سے وقت گزارا ہے، کچھ نہیں کھایا، لے جاؤ کھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر سکھایا، حوصلہ سکھایا، ان کو ذوق سکھایا۔ اور پھر آپ نے سوسائٹی کے اندر کوئی کام کرنا ہے، کوئی انقلاب برپا کرنا ہے، کچھ آگے بڑھنا ہے، معاشرے کو، ملت کو، قوم کو، آپ نے قبیلے کو کچھ دینا ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کے گھر والے آپ کا ساتھ دینا تو پھر کام کرنا آسان ہو جاتا۔ لیکن اگر مشکلات گھر سے پڑنی شروع ہو جائیں، گھر والے حوصلہ شکنی کرنے لگے، گھر والے اگر کمزوری دکھانے لگے تو پھر بہت سارے کام جو بندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتا۔ اگر گھر سے حوصلہ ملے، گھر والے مشن کے ساتھ ہو جائے تو پھر تو یوں سمجھ لیں کہ انسان مضبوط ہو گیا، وہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ بہت سارے طوفانوں کا خود بخود مقابلہ کر لے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ بڑا کام کرتے تھے، بڑی ڈیوٹی فرماتے تھے، تو طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ سفر کے لیے تشریف لے جاتے یا جہاد کے لیے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، ان سے ملاقات کر کے سفر پہ تشریف لے جاتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر۔
سب سے پہلے یہاں آتے، ملاقات کرتے، پھر تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ حضور کئی دنوں کے بعد تشریف لائے، سفر کے آثار بھی تھے، اور پھر حضور کا لباس مبارک بھی بہت دنوں سے حضور نے نیا جوڑا نہیں خریدا تھا، پہنا نہیں تھا، شرف نہیں بخشا تھا، تو کپڑے مبارک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر بہت پرانے لگ رہے تھے۔ تو حضرت فاطمہ کے ہاں حضور تشریف لے گئے، تو سیدہ پاک نے نا حضور کے کپڑوں کو جھاڑا اور جھاڑ کر کے عرض کی یا رسول اللہ آپ بڑی مشقت فرماتے ہیں، حضور آپ بڑی مشقت کرتے ہیں دین کے لیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کب سے آپ نے کپڑے نہیں خریدے، حضور یہ مشقت کب تک، کس حد تک، یہ گویا سوال ہے حضرت فاطمہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹی ہے، تیرے باپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہر دیہات میں، ہر شہر میں دین پہنچانا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا جو میں نے پہلی دفعہ پڑھا تو بتاتا ہے کہ مشن کتنا بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جہاں تک رات پہنچتی ہے نا وہاں تک ہم نے اللہ کا دین بھی پہنچانا ہے۔ جہاں تک رات آتی ہے نا، جہاں جہاں رات پہنچتی ہے وہاں تک رسول کریم کا دین بھی پہنچے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ انداز حضرت فاطمہ کو سکھایا کہ جہاں جہاں رات پہنچتی وہاں وہاں دین بھی پہنچے گا، وہاں وہاں یہ دین پہنچ کر کے رہے گا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے اتنا بڑا مشن تھا، اور اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ حضور کے وقت گزارتی ہیں، ساتھ رہتی ہیں۔ بہت زیادہ آسودگی والی زندگی نہیں، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ پردے کا اہتمام۔ با پردہ عورت کون ہوتی ہے؟ جو برقع پہنے اور سارا گھوم کے واپس آ جائے۔ برقع اس نے پہنا، نقاب اس نے کر لیا، اب جہاں دل کرے جائے، نہیں، یہ بھی با پردہ ہے، اس پر بھی کوئی الزام نہیں۔ لیکن جو اصل با پردہ عورت ہے وہ کون ہے؟ جو گھر سے صرف ضرورت کے لیے نکلے، صرف مجبوری کے لیے گھر سے باہر جائے، ورنہ اپنے گھر سے، وہ عورت با پردہ ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا نا بتاؤ مجھے دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہوتی ہے؟ لوگوں کا اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے، کچھ کا خیال تھا کہ جو قرآن پاک کی حافظہ ہو، کچھ کا خیال تھا عالمہ فاضلہ ہو، کچھ کا خیال تھا کہ بچوں کی تربیت ٹھیک کرنے والی ہو، دین جس نے بچوں کو سکھایا وہ بہتر ہے۔ سب اپنے اپنے انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا تم نے میری مراد کو پہنچا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے میں پیچھے بیٹھا تھا، ذرا میں نے گردن جھکائی اور چھپ کے، نہ ویسے بھی قد مبارک بظاہر تھوڑا چھوٹا تھا حضرت علی کا، کہتے ہیں میں نکل گیا، حضرت فاطمہ کا حجرہ ساتھ ہی تھا، جا کے میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال پوچھا ہے، اب میں کس طرح یہ بات کروں کہ مولا علی شیر خدا کا علم؟ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی دروازے ہیں، تو اگر حضرت علی بھی کسی سے مسئلہ پوچھنے جائیں تو پھر بتاؤ نا کہ سیدہ فاطمہ کا علم کتنا شاندار ہو، ان کے علم کا کیا مرتبہ اور مقام ہے کہ حضرت فاطمہ سے پوچھا جا کے، کہا فاطمہ آج نا حضور نے سوال پوچھا ہے تو سب صحابہ محو حیرت ہے۔ حضور نے پوچھا بہترین عورت کون ہوتی ہے؟ تو کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، بات بن نہیں رہی، آپ ذرا جلدی سے بتائیں۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی بہترین عورت پتہ کون ہوتی ہے؟ یہ آپ نے غور کرنا لفظوں پہ، کہا بہترین عورت وہ ہوتی ہے جسے نہ کبھی غیر مرد نے دیکھا ہو اور نہ کبھی اس نے غیر مرد دیکھا ہو، وہ سب سے بہترین عورت ہے۔ آپ میری بات پہ غور کریں، بس یہ حد ہے، یہ سیدہ فاطمہ کا پیغام ہے، یہ آج کے جمعے کا میسیج ہے۔ فرمایا نہ اس نے غیر مرد دیکھا ہو اور نہ غیر مرد نے اسے دیکھا، بہترین عورت ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں چپ کے سے آ کے پھر صفوں میں بیٹھ گیا، بات ابھی جاری تھی، صحابہ بات کر رہے تھے، میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا حضور بتاؤں؟ فرمایا بتاؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ اس نے غیر مرد دیکھا ہو اور نہ غیر مرد نے کبھی اسے دیکھا ہو۔ حضور نے میری بات سنی تو مسکرا کے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ بتایا تو علی نے، تعریف حضرت فاطمہ کی انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی، میرے دوستوں کو تو مجھے تو آ رہی تھی نا، مجھے تو سمجھ آ رہی تھی نا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا وقت وصال آ گیا، 6 ماہ حضور کے بعد گزارے پر آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوئے، اور عجیب سیرت نگاروں نے باتیں لکھی ہیں، حضور کی اونٹنی بھی آ کے نا حضور کے بعد حضرت فاطمہ کے دروازے پہ بیٹھی رہتی ہے، حضور کی اونٹنی بھی، وہ جو حضور کے جانور تھے نا وہ بھی سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھے رہتے۔ 6 ماہ یوں ہی گزرے، پھر ایک دن حضرت مولا علی شیر خدا کو بلا کے کہا کہ علی بس ایک بات کا خیال رکھنا، جنازہ میرا رات کو اٹھانا، رات کو پردوں میں چھپ کے وقت بتایا ہے۔ تو
اب بھی چاہتی ہوں کہ میرے جنازے کو میری چارپائی کو بھی غیر محرم نہ دیکھیں۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت اسماء کو بلا کے کہا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے اور پردے کا خاص اہتمام کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا میں نے حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا ہے کہ عورتوں کو جنازے کو اوپر سے کئی چادروں کے ساتھ ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ فرمایا بس وہی میرے ساتھ بھی کرنا۔ رات کو ہی جنازہ اٹھا تو شاید مدینے میں آج کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو خشک رہی ہو۔ حضرت عمر جیسے لوگ بھی روئے، حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگوں کی آنکھیں بھر آئیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ کئی منٹوں تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی نہیں۔ لوگوں نے کہا ہوا کیا؟ فرمانے لگی آج حضور کی تصویر کی رخصتی کی باری آئی ہے، آج تصویر حضور کی جا رہی ہے۔ رات کو جنازہ سیدہ فاطمہ نے وصیت کی جاتے ہوئے بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ امام سیوطی نے حدیث لکھی ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا دن ہوگا قیامت کا، اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے نظریں جھکا لو۔ اہل محشر سے کہا جائے گا ذرا اپنی نظریں جھکا۔ یہ اہل محشر کون ہوں گے؟ ولی، غوث، کتب، صلحاء، اتقیاء، علماء۔ اپنی گردنیں جھکاؤ، نظریں جھکاؤ، کیا ہونے لگا ہے؟ کہا محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے لگی ہے۔ یہ موقع حیا کا ہے، سیدہ فاطمہ کی سواری گزرنے لگی ہے۔ یہاں چونکہ انہوں نے پردوں میں وقت گزارا ہے تو صبح قیامت بھی پردوں کے اندر وہ جائیں گی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، اور فرماتے ہیں جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جان احمد کی راحت پہ، حضور کی جان کی راحت ہے سیدہ فاطمہ، جان احمد کی راحت۔ اور پھر فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ وہ تو پاکیزگی کا باب ہے۔ ایک تو یہ کہ خوب عقیدت کا اظہار کریں، دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو حوصلہ مند بنائیں، تیسرا یہ کہ سچ کی عادت ڈالیں، چوتھا یہ کہ صبر کا ان کو سبق دیں، پانچواں یہ کہ پردے کی خاص نصیحت فرمائیں، اور اپنے گھروں کے اندر آپ پیار والا ماحول بنائیں، بچوں کے ساتھ احترام والا رشتہ بنائیں۔ حضور سیدہ کے آنے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح کا ماحول بنائیں کہ جس سے اپنائیت بڑھے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری اولادوں پہ فضل فرمائے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک آدمی آیا، وہ بظاہر بدوی دیہاتی تھا۔ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس نے وضو کے بعد اپنے ذکر کو ہاتھ لگا لیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے جسم کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو اور اپنی دوبر میں کوئی حرکت محسوس کرے، آیا ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، اور اسے شبہ ہو گیا ہو تو نماز چھوڑ کر نہ جائے حتیٰ کہ آواز سنے یا بو محسوس کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جس نے اسلام کی حالت میں اپنے حقیقی باپ کے سوا کسی اور کو باپ بنانے کا دعویٰ کیا اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مجھ سے فرمایا لوگوں کو چپ کراؤ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں دو باتیں ہیں، وہ دونوں ان میں کفر کی بقیہ آتے ہیں، کسی کے نسب پر طعن کرنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غلام بھاگ جائے تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، جس طرح حرام کھانے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔